علیکم۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی 2-3 کی ویڈیوز ہوتی ہیں لیگل ٹاپکس پہ، جمع بندی پہ اور پراپرٹی کی ڈویژن پہ، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امپورٹنٹ لاز پہ جن پہ بہت ساری بکس کو پڑھ کے یوں سمجھے کہ جیسے 200 صفحوں کو پھر کوشش کی ہوئی ہوتی ہے کہ صرف 2 لائنوں میں سمجھایا جا سکے۔ تو ایسے کچھ اسلامی ٹاپکس جو کہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں، ان کو بھی بیچ بیچ میں پکڑتے ہیں۔ غلام اور لونڈی کا تصور، یہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یار کیا یعنی کہتے تھے کہ اتنی لونڈیاں رکھ لیتے تھے، تو ان کا کیا تصور ہے اور آج بھی موجود ہے اور کس طرح سے ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا، جس طرح سے ہم نے طلاق ثلاثہ کو سمجھا تھا، تو اس کو پہلے عہد جہالت سے آغاز کریں۔ اس میں کیا تھا کہ اس کا نا بیوی سے مختلف درجہ تھا۔ یہ ملکیت تھی لونڈی یا غلام، یعنی کہ بیوی تو ملکیت نہیں نہ ہوتی، تو اس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کے لونڈی کے کوئی رائٹس نہیں تھے۔ اور یہ کن ذرائع سے حاصل ہوتی تھی؟ یہ جنگ و جدل میں آئی ہوئی، خرید و فروخت کے ذریعے آئی ہوئی، یہ پھر بکتی چلی جاتی تھی۔ غلام کا بھی یہی درجہ تھا، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کے یعنی کہ جو یہ کمائیں گے وہ مالک کا ہی بنے گا، جو ان سے بچے ہوں گے وہ بھی مالک کے ہی بنے گے، کیونکہ یہ ملکیت میں آگے کس کے؟ مالک کے۔ اچھا، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نا اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کے احکامات، ان سب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے، ان کے اسوہ سے یہ کیا سامنے آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ یعنی کس چیز پہ زور دیا گیا؟ کہ ان غلاموں کو آزاد کیا جائے اور اس سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا، اس سے نیکیاں حاصل ہوں گی، اور جو ان کو آزاد نہیں کر رہے حسن سلوک کریں، برابری کا درجہ دیں۔ اب یہ اگر کوئی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی شادی کرے گا جیسے کہ بیوی سے شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ کن ذرائع سے اسلامی دور میں آتی رہی ہیں؟ جس طرح سے کوئی جہاد ہوا، کوئی جنگ ہوئی، اور وہاں سے جو جنگ میں آنے والے مرد اور عورتیں تھیں، گھروں میں مقید لوگ نہیں، گھروں میں مقیم لوگ نہیں، جو جنگ میں آئے ہوئے مرد اور عورت تھے، یا سواریاں تھیں یا گھوڑے تھے یا ہتھیار تھے، ان کو قابو میں کر لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو مرد تھے وہ، اور جو خواتین تھیں، خواتین کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ اب بجائے ان کو کوئی بے راہ روی پہ چھوڑ دیا جائے، یا یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسے ہی، یعنی جیسے پریزنر آف وار ہوتا ہے نا، یہ لونڈیاں اسلامی دور میں پریزنر آف وار تھیں، تو ان کا صحیح یہ کیا گیا کہ ان کو جہاں پہ یہ نکاح کے لیے ایکسیپٹنس دیں، جس طرح سے یعنی کہ کسی کو کہا گیا کہ جی یہ لونڈی ہم آپ کو دیتے ہیں، تو اگر وہ لونڈی بھی نکاح کو ایکسیپٹ کرے اور مرد بھی کرے تو اسے ایک شرعی زندگی، اسلامی صاف پاک باز زندگی دے دی جاتی تھی۔ یہ اس سے بالکل مختلف تھا جو دور جہالت میں پوری دنیا میں غلاموں اور لونڈیوں کا بہت بڑا کاروبار اور سسٹم تھا۔ یہ اس سے بالکل مختلف تھا جس میں بکتی بکاتی چلی جاتی تھی، ان کی رائے کا کوئی درجہ نہیں تھا، تشدد تھا، نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان سے حاصل ہونے والی اولاد کو وراثت کا حق تھا۔ اسلام میں اس اولاد سے کو بھی وراثت کا حق ملتا تھا، کیونکہ یہ باقاعدہ نکاح سے ہوتی تھی، اور دور جہالت میں کسی قسم کا کوئی نکاح کا تصور نہیں تھا، تو اور مختلف ذرائع سے خرید و فروخت سے بھی حاصل ہوتی تھی۔ لیکن اسلامی دور میں یہ ساری کہانی چینج ہو گئی، اور قرآن پاک میں جا بجا بہت ساری جگہوں پہ اور احادیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں جاتا تھا جس کے دوران میں وہ غلاموں کو آزاد نہیں کرتے تھے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا ثواب رکھا گیا حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے تمام اصحاب کا آپ دیکھ لیں۔ اب کیا ہے، اسلام میں سلیوری نان ایگزسٹنٹ ہے، اور یہ کس وقت سے ہو گئی تھی؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن غلام اور لونڈی کے تصور کو ابالش نہیں کیا گیا، یہ تصور آج بھی موجود ہے، لیکن یہ تصور عہد جہالت کے تصور سے مختلف ہے۔ یہ تصور کون سا ہے؟ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا تصور ہے۔ یہ کیوں اس کو یوں رکھا گیا ہے کہ شاید میرے ذہن میں کہ شاید کبھی عظیم اسلامی جنگیں ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا تدبر ہم سے بہت زیادہ ہے اور ہے ہی وہ مدبر اور غالب حکمت والا، تو شاید آنے والے کسی وقت کے لیے یہ تصور رہنے دیا گیا اور ابالش نہیں کیا گیا۔ شکریہ۔